اب ہم چلتے ہیں انہی آیات کی روشنی میں ان آیات کے 8ویں پہلو کی طرف. لا الہ الا اللہ. وہ 8واں پہلو کیا ہے؟ یہ آیات دلیل ہیں کہ یہ قرآن کریم محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ قرآن، یہ کلام رب محمد کا ہے جل جلالہ عم نوالہ. یہ خود آیات دلیل ہیں کہ یہ کلام محمد کا نہیں، بنایا ہوا نہیں. یہ آپ نے کیا کہتے ہیں افطرا نہیں، آپ نے بنایا نہیں ہے اس کو. سمجھائی بات کی؟ یہ اللہ کا کلام ہے. یہ آیات دلیل ہیں. کیسے دلیل ہیں ذرا دیکھ لیے. پہلے میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں، پھر جزیات پر بھی ایک ایک جملہ بول کے میں اختتام کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ. یہ آیات بتاتی ہیں کہ یہ کلام اللہ کے رسول کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے. کیسے بتاتی ہیں ذرا دیکھیے. ان چاروں آیات کو سامنے رکھیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ پوری تعلیم ہے نا. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. اللہ کی تعلیم، من جانب اللہ تعلیم، یہ بتاتی ہے کہ یہ کلام اللہ کے رسول کا نہیں ہے. تبھی تو تعلیم اور جبھی تو تعلیم دی جا رہی ہے. تبھی اور جبھی تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. اللہ کی طرف سے تعلیم دینا دلیل ہے کہ یہ کلام محمد کا نہیں. اللہ کی طرف سے سینے اطہر پر ان آیات کا نزول دلیل ہے. قرآن کا نزول دلیل ہے کہ یہ کلام محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ یہ رب محمد کا ہے جل جلالہ. ایک اور دوسری بات، جب یہ آیات اتر رہی تھیں تو آپ اسے سننے، ان آیات کو سننے، سمجھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ کوشش بتاتی ہے کہ یہ کلام آپ کا نہیں. تبھی تو آپ سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، یاد رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. خدشہ ہوتا تھا کہیں بھول نہ جائے، اس وجہ سے آپ زبان کو حرکت دے رہے تھے. یہ دلیل ہے سننا، سمجھنا اور یاد رکھنے کی کوشش کرنا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے. دو دلیلیں ہو گئیں. تیسری دلیل، اللہ کا یہ ذمہ داری لینا کہ آپ کے سینے میں جمع رکھنا، آپ کی زبان سے ادائیگی کروانا، مضامین کی تفاصیل بیان کرنا، یہ میرے نبی، یہ میرا کام ہے. آپ بس خدشے کی وجہ سے جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ کی طرف سے ان ہدایات کے ساتھ ذمہ داری لینا، یہ ذمہ داری دلیل ہے کہ یہ کلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہیں، بلکہ جس نے ذمہ داری اٹھائی اسی کا کلام ہے. چوتھی دلیل کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھی دلیل یہ ہے، آپ کا اب کوشش نہ کرنا، خاموشی سے وحی کو سننا، بس اور کوئی کام نہ کرنا. پھر سننے کے بعد وحی کا خود بخود سینے میں جمع ہو جانا، اللہ کی طرف سے ادائیگی کا ہو جانا، اللہ کی طرف سے اس بیان کا ہو جانا. آپ کا کوشش نہ کرنا بھی دلیل کہ یہ آپ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. کیسی عجیب بات ہے. آپ کا پہلے خدشے سے کوشش کرنا بھی دلیل کہ یہ اللہ کا کلام ہے، آپ کا نہیں. پھر آپ کا اللہ کی ذمہ داری لینے کے بعد کوشش ہی نہ کرنا، صرف سننا، باقی چھوڑ دینا اور خود بخود آپ کو یاد ہو جانا، یہ بھی دلیل کہ یہ اللہ کا کلام ہے، محمد کا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ چار پہلو ہیں، یہ چار پہلو ان آیات کے بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، یہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک لہ عم نوالہ کا کلام ہے. بس انہی چاروں کو رکھ کے تھوڑی سی میں جزیات کی طرف سفر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہلو کا بھی اختتام کر کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں. چاروں آیات سے افتراء کی نفی ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے اسے گڑا نہیں ہے. ٹھیک. ایک، آپ کو خوف دامن گیر ہوتا تھا، وہی جبریل امین چلے جائیں گے، کہیں یہ مجھے وہی بھول نہ جائے. تو کیا یہ خوف لاحق ہونا دلیل ہے کہ یہ کلام آپ کا نہیں؟ دو، آپ کو وحی کا شوق ہوتا تھا، عشق ہوتا تھا، وحی کا شوق کہ بس میں اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو جاؤں، اللہ میرے سینے پر اپنا کلام نازل فرمائے. یہ بھی دراصل لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ سے ہی ثابت ہوتا ہے. یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. پیچھے جو ایک ہمارا گزر چکا کہ جو آپ کو وحی کا شوق لاحق، خیر وہاں تو میں
شوق کی بھی بات کر چکا ہوں اور خدشے کی بات کر چکا ہوں. خدشے کی وجہ سے بھی آپ زبان کو ہلاتے تھے، اوپر سے شوق بھی ہوتا تھا کہ آپ وحی کی غذا کو لینے والے بنے. اس شوق کو خدشہ ضربیں لگا دیتا تھا. خیر وہ تو بات ہو گئی تھی. تو آپ کو خوف دامنگیر ہونا بھی دلیل کی آپ کا کلام نہیں. پھر وحی کے شوق میں رہنا، انتظار میں رہنا، اور وحی آتی تھی تو آپ فوراً یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، خوف سے بھی شوق سے بھی. یہ بھی شوق بھی دلیل کہ یہ آپ کا کلام نہیں. اچھا، اگلی بات، آمد کے موقع پر اپنا کلام بھول بھی جاتا ہے. جب شاعر کو آمد ہوتی ہے نا، یا نثر نگار کو نثر کی آمد ہوتی ہے نا، وہ جلدی جلدی لکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بہترین جملہ یا ایک کمال کا سٹرکچر ہے، میں جلدی جلدی لکھ لوں یہ شعر یا یہ نثر، کہیں یہ مجھے بھول نہ جائے، یہ نظم یا یہ نثر یا یہ غزل بھول نہ جائے. اگر وہ کوشش نہیں کرتا تو اسے بھول جاتی ہے. جو آمد ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہاں یہ امکان بھی نہیں، کیونکہ قرآن شاعری نہیں ہے. آمد کے موقع پر اپنا کلام بھول جاتا ہے، یہاں یہ امکان بھی نہیں، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ذاتی آمد نہیں تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ وحی بھیج رہے تھے. ٹھیک ہے نا. یہاں تو کلام بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پر وحی آ گئی، آپ کو خود بخود یاد ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. یہ بھی دلیل کہ یہ آپ کا کلام نہیں. اور ایک کلام بندے کا اپنا ہو، محفوظ بھی رہے، بھولے بھی نہ، پھر بھی یہ امکان رہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ رہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کلام نہیں رہتا، تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے. محفوظ بھی رہے، بھولے بھی نہیں تو ابد الآباد تک نہیں رہتا. یہاں یہ بھی نہیں. قرآن محفوظ بھی ہے، اس میں سے کوئی چیز بلائی بھی نہیں گئی، اور یہ جو قرآن ہے اس میں سے کوئی بلائی نہیں گئی، اور ابد الآباد تک کے لیے موجود ہے قرآن. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کوئی آیت اتری اور وہ آیت ختم ہو چکی ہو، جیسے سورہ احزاب کے بارے میں آتا کہ یہ بہت بڑی سورت تھی، سمجھائی، تو منسوخ بھی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بھلا بھی سکتے ہیں جیسے، لیکن جو موجود قرآن کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کے نبی کو بھولا بھی نہیں، اور ابد الآباد تک کے لیے، اور آج تک چیلنج قائم ہے قرآن کریم کا. یہ ابد الآباد تک ہونا یہ بھی دلیل ہے کہ یہ کلام محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ انسان کا کلام ہوتا تو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دوام کبھی بھی حاصل نہ ہوتا. ثبت اس بر جرید عالم دوام ما، سمجھ آئی، جرید عالم پر مجھے دوام حاصل ہے. دوام تو صرف قرآن کو حاصل ہے. اللہ اکبر. بندہ اپنے کلام کا شارح خود ہوتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کی شرح یہ، یا وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے شروحات کی بھرمار ہوتی ہے اور ایسی شرح ہوتی ہے، ہر شرح دوسرے سے ٹکراری ہوتی ہے. یہاں یہ بھی نہیں. اس کلام کا شارح بھی خود اللہ ہے. ثم ان علینا بیانہ. یہ دلیل بھی کہ یہ محمد کا کلام نہیں، رب محمد کا کلام ہے. اللہ اکبر. اپنے کلام کا انداز کوئی بھی اپنایا جا سکتا ہے. آپ شاعروں کو نہیں دیکھتے ہیں، ایک شاعر اپنا کلام سناتا ہے تو اس کے سنانے کا انداز اور ہوتا ہے، کوئی اور سناتا ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. قرآن کا انداز سب سے مختلف ہے، کوئی کیف متفق انداز نہیں ہے، باقاعدہ خاص لہجہ ہے، اسلوب ہے، سمجھ آئی، جو تمام انسانی کلاموں سے ہٹ کر ہے. یہ بھی دلیل کہ یہ انسانی کلام نہیں، خدائی کلام ہے. اور اپنے کلام میں مرضی سے تبدیلی ممکن ہوتی ہے، مرضی سے خط تنسیخ لگانا ممکن ہوتا ہے. یہاں مرضی سے تبدیلی بھی نہیں، مرضی سے ترمیم بھی نہیں، مرضی سے اس کو منسوخ کرنا، تنسیخ بھی نہیں. یہ بھی دلیل کہ یہ انسانی کلام نہیں، محمد رسول اللہ نے نہیں بنائی، اللہ کا کلام ہے. اور اپنے کلام کے اندر غیر کی روک ٹوک کا کوئی دخل نہیں ہوتا. میرا کلام ہے تو پھر میرا ہے، کسی اور کی روک ٹوک کیا ہوگی. یہاں براہ راست اللہ کا عمل دخل ہے، بھیجنے میں بھی، ادائیگی میں بھی، یاد رکھنے میں بھی، یاد کروانے میں بھی، بلانے میں بھی، منسوخ کرنے میں بھی. اللہ اکبر. سب میں اللہ تعالیٰ کا براہ راست عمل دخل ہے. یہ براہ راست عمل دخل بھی بتا رہا ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے. جس کا براہ راست عمل دخل ہے یہ اسی کا کلام ہے. اپنے کلام کے اندر تو بے لگام تشریحات بھی ممکن ہوتی ہیں،
اپنے بھی کرتے ہیں، غیر بھی کرتے ہیں، اصول کی پابندی نہیں ہوتی، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بے لگام تشریح بھی بندے اپنے کلام کی کر لیتے ہیں، اور تشریح لگام کے اندر، حدود کے اندر بھی ہوتی ہے۔ یہاں یہ کوئی ممکن نہیں۔ اس کلام کی تشریح کے اصول ہیں، ضوابط ہیں، وہ اپنی حدود میں بند ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدود سے باہر اس کی تشریح ممکن نہیں ہے۔ یہ کوئی پاکستانی آئین نہیں ہے کہ اس آئین کی ناک، موم کی ناک کو آپ جہاں مرضی موڑتے چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ خاص حدود کے اندر اس کی شرح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قطعی شرح ہے، ظنی شرح ہے، اجتہادی شرح ہے، نص کی اپنی شرح ہے۔ یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کلام میں اور انسانی کلام میں زمین آسمان کا فرق ہے، بلکہ مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں، ہر آدمی بھی جان سکتا ہے، حدیث کا اسلوب اور ہے کلام کا، قرآن کریم کا اسلوب اور ہے۔ حدیث اور قرآن کو سامنے رکھیں، صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی بناوٹ اور ہے، اس کی بناوٹ اور ہے۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈیفرنس ہے یہ بھی بتا دیتا ہے، یہ فرق بھی بتا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ خود جو حضور پہ کلام اترا اس میں وہی مطلوب غیر مطلوب، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن وہ وہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، احادیث ان کی بناوٹ ہی اور ہے۔ یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ یہ محمد کا کلام نہیں۔ محمد کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو فرامین احادیث، فرامین رسول اور احادیث کی صورت میں ہے۔ خیر ان میں سے بھی اکثر روایت بالمعنی ہے، لیکن پتہ تو چلتا ہے نا یہ اللہ کے نبی کا کلام، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی کا کلام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اپنے کلام میں جب آمد ہوتی ہے نا، بندہ ریکارڈ کی کوشش کرتا ہے، فوراً کسی طرح اس کو ریکارڈ کے اندر لے، کسی طرح اس کو ریکارڈ کے اندر لائے، کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، آمد بند ہو جائے گی اور سب کچھ کیا کہتے ہیں ضائع ہو جائے گا۔ یہاں یہ کوشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی کوشش کرتے تھے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، اس کوشش سے آپ کو روک دیا گیا تھا۔ یہ میں ذات پہلے کر چکا ہوں، اس پر مزید شرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا کوشش کرنا بھی بتاتا ہے آپ کا کلام نہیں تھا کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، جبریل ابھی چلے جائیں۔ آپ کا کوشش نہ کرنا، آپ بس مطمئن ہو کے بیٹھنا بھی بتاتا کہ آپ کا کلام نہیں، ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی تھی۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ کلام نبی کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ 4 آیات سے پتہ چلتا ہے عدم افتراء کا، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھا نہیں گیا، براہ راست اللہ کا کلام ہے۔ یہ ان آیات کا خواتین و حضرات 8واں پہلو تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لا الہ الا اللہ۔